ماشاءاللہ حضرات گرامی خوبصورت انداز میں جناب قاری محمد کاشف منیر صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ حضرات گرامی ہماری آج کی بزم کے اگلے سکالر پروفیسر محمد اعجاز ملک صاحب، سکالر منہاج القرآن اسلامک انٹرنیشنل لاہور، میں آپ کو نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کے ساتھ آپ کو خطاب کے لیے دعوت پیش کروں گا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ گدائے سید علی وقار ہم بھی ہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں گدائے سید پیسا فرماتے ہیں کہ گدائے سید علی وقار ہم بھی ہیں، جمال شاہ امم پر نثار ہم بھی ہیں، بحق چادر زہرا ادھر بھی ایک نظر، غبار راہ میں اے شاہ سوار ہم بھی ہیں۔ اس ایک بات پہ ہے فخر ہم فقیروں کو کہ ان کے امتیوں میں شمار ہم بھی ہیں، حضور ہم کو بھی بلا لیجئے مدینے میں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور ہم کو بھی بلا لیجئے مدینے میں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں، سبا سے کہہ دے کہ جالی کو چومنے کے لیے بس ایک تو ہی نہیں، ارے بے قرار ہم بھی ہیں، جو پل صراط پر ہم پر بھی اٹھ گئی وہ نظر، تو پھر نصیر سمجھ لے کے پار ہم بھی ہیں۔ حضرات گرامی ہماری آج کی یہ سالانہ محفل آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ شاہپور شہر شریف، اور آج کی ہماری اس محفل کے بانی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ابوبکر شاہ صاحب دامت و برکات و مالیاں ایک بار دوبارہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اور عنقریب سٹیج کی زینت بنیں گے پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد شمیم صابری صاحب آستانہ عالیہ کلش شریف پیر سید آفتاب حسین شاہ گیلانی، آپ بھی سٹیج کی زینت بننے لگے ہیں۔ حضرات گرامی آج کی اپنی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کی اس محفل کے دوسرے مذہبی سکالر جناب حضرت مولانا محمد اعجاز ملک قادری صاحب، جن کا تعلق ادارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل لاہور سے ہے، آپ سے ملتمس ہوں آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اگر آپ نے ایسے سننا ہے تو پھر بلند آواز سے پڑھیے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ جناب محمد اعجاز ملک صاحب آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ کر لیں پھر ٹھیک ہو جائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔
मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबद अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सदबार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में एक बार फिर हम तमाम माह रबीउल अव्वल का नूर और बहारें और उन नूर और बहारों की हर शब और हर दिन ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार रहे हैं। मालिक का सद एहसान कि आज का सारा दिन भी क़िबला पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मोहम्मद अबू बकर शाह मद्दज़िल्लाहुल आली की मोहब्बतों, सरपरस्ती, दावत के तुफ़ैल में और आप जय्यत सादात इज़ाम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ीन के साथ आज सारा दिन भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ हो कि अल्लाह जल्ल मजदूहू कि जिसने जिस तरह आज सारा दिन ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, मेरे मौला ये ज़िंदगी जितनी बाकी है, जितनी भी बाकी है, सारी इसी जिक्र में गुजारने की तौफीक अता फरमा। मोहतरम व मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सादात इज़ाम, स्टेज की ज़ीनत, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी क़द्र, ज़ी एहतिशाम उलमाए किराम, सनाख़ाने रसूल, हुफ़्फ़ाज़ क़ुरा, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मैं डेरा गौसिया महरिया शाहपुर शरीफ में आपसे मुखातिब हूँ और ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि अहले मोहब्बत, अहले तशव्वुफ़ और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ और सहाबा का अदब बताने वाली हस्तियों की मौजूदगी में आपसे मुखातिब हूँ। और मैं क़िबला शाह साहब का पैगाम और हुक्म पहुँचाने पर मोहतरम जनाब हाजी अहमद शेर साहिब और हाफिज़ काशिफ मुनीर चौहान साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने क़िबला पीर साहब का पैगाम हुक्म मुझ तालिब इल्म तक पहुँचाया और आज मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है। दुआ गो हूँ इसी तरह रोज़े हशर भी सादात के कदमों में अल्लाह आपको और मुझे इकट्ठी जगह अता फरमाए। मैंने आपके सामने जो आया मुबारका तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया, आवाज़ ज़रा मज़ीद करें किधर है तो। दर हकीकत ये आया मुबारका ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत के मकाम को बयान करने के लिए रब ने नाजिल फरमाई। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात आलिया का ज़िक्र है। आया मुबारका के पहले हिस्से में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप होने का ज़िक्र है और आया मुबारका के दूसरे हिस्से में मेरे आका की रिसालत और ख़त्म नबुव्वत का ज़िक्र है। गोया अबवियत बाप होना, रिसालत रसूल होना और ख़ातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी होना, कुरान ये तीनों एक ही तरतीब में हमें सिखाता और बताता है। पहले हिस्से में मेरे आका का जिक्र करके हुजूर के बाप होने का जिक्र किया है, फिर फरमाया लेकिन बल्कि आप अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह जल्ल मजदू ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं और
اور من بادیا ہو، تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں۔ رجال کہتے ہیں بالغ مرد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹے تو عطا فرمائے، مگر وہ جوان نہ ہوئے، بالغ نہ ہوئے، بچپن میں عہد طفولیت میں وصال فرما گئے۔ رب نے بیٹے دیے بھی شان مصطفیٰ کے لیے، چونکہ بیٹے نہ ہوں تو دنیا تانے دیتی ہے کہ رب ناراض ہے بیٹے نہیں دیے، محروم ہے فلاں بیٹوں سے۔ اللہ جل مجدہ نے میرے آقا کو بیٹے دیے تو بھی شان مصطفیٰ کے لیے، اور بالغ ہونے سے پہلے لیے تو بھی شان مصطفیٰ کے لیے۔ موت خود اتنی کوئی ڈاڑھی شے نہیں کہ اپنی مرضیاں کرتی پھرے۔ موت ایک مخلوق ہے، اور مخلوق مکلف اور پابند ہوتی ہے۔ موت کوئی اتنی تگڑی نہیں کہ جہاں مرضی چاہے چلی جائے۔ وہ اور جگہ ہوتی ہیں جہاں موت آ کے دبوچ لیتی ہیں۔ کچھ در ایسے ہوتے ہیں جہاں موت کو بھی اجازت لے کے آنا پڑتا ہے۔ وہاں موت مارنے نہیں آتی، وہاں موت ملنے آتی ہے، وہاں موت اجازت لینے آتی ہے۔ میرے دونوں جملوں کو قرآن نے بڑا پختہ بیان کیا۔ جب موت کافر کے پاس جاتی ہے، جب کسی عام بندے کے پاس جاتی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں دبوچ لے گی، پکڑ لے گی۔ جیسے پرندہ کوئی شکار کرتا ہے، تمہیں موت دبوچ لے گی، اچک لے گی۔ جب اگر بات ہو رب کے محبوب ہستیوں کی، تب موت کے بارے میں کہا جاتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، ہر کسی کو موت دبوچتی نہیں۔ جب کوئی رب کی پیاری ہستی ہو، دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت مانگا کرتی ہے، غلاموں کی طرح، خادموں کی طرح۔ گویا سن لے، موت ہر کسی کو مٹانے اور مارنے نہیں آتی، موت کسی سے ملنے آتی ہے، کسی کو رب سے ملانے آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے پیاروں کے موت کا غم نہیں ہوتا۔ ہم عرس ان کا مناتے ہیں جن کے بارے میں عقیدہ ہے وہ مرتے نہیں ہیں۔ ہم میلاد اس آقا کا مناتے ہیں کہ جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ موت ملنے تو آئی تھی، مارنے کی کیا جرت تھی۔ موت میرے آقا کو کیا مارے گی؟ موت تو خود مخلوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور نورانیت پہلے ہے، موت بہت بعد میں ہے۔ موت اپنے سے پہلے چیزوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ موت 12 ربیع الاول یا اس سے آگے پیچھے آئی تھی، فقط مصطفیٰ کے قدم چومنے آئی تھی، اور چکھا اسی لیے تاکہ مرنا بھی سنت بن جائے۔ کسی سے روح جدا ہو اور موت اس کے پاس آئے، وہ غم نہ کرے کہ میرے پاس موت آئی تھے تو ایک دن تھا یہ موت مصطفیٰ سے ملنے بھی آئی تھی۔ ہم عرس ان ہستیوں کا مناتے ہیں کہ جن کو موت نے رب سے ملایا، اور میلاد رب کے محبوب کا مناتے ہیں، وفات نہیں مناتے، مرنے کا سوگ نہیں کرتے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ موت کا حضور تک آنا اور بات ہے، میرے آقا کا مرنا اور بات ہے۔ خاک بدہن اور مر جائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر کوئی مرتا ہے، کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ہر کوئی مرتا ہے، اور ایک کوئی تو عزرائیل سے مل کے ہمیشہ کے لیے جی اٹھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی بیٹے جوانی سے پہلے فوت ہو گئے۔ کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ لکھی ہوئی تھی موت اسی لیے آ گئی، لکھنے والے کی مرضی سے آئی تھی اور حضور کو بتا کے آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تو بھی شان مصطفیٰ کے لیے، نہ ہوتے
تو دنیا کہتی مصطفیٰ کو رب نے بیٹے نہیں دیے، حضرت ابراہیم کو دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، یعقوب علیہ السلام کو رب نے بیٹے دیے، مگر محمد مصطفیٰ کو نہیں دیے۔ یہ جو نہیں دیے ہے یہ در مصطفیٰ کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کا لفظ میرے آقا کے لیے کبھی بھی نہیں ہے رب کے بارگاہ سے، اور امت بھی حضور کے لیے جب نہ کرتا ہے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ در مصطفیٰ یہ ہے، یہاں ہر وقت سر تسلیم خم اور ہاں کہنا ہوتی ہے، عقل کو بات سمجھ آئے نہ آئے، یہ وہ واحد در ہے کہ بنا عقل سے پوچھے ہر بات پہ جہاں ہاں کی جاتی ہے وہ در مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے وصال فرما گئے، یہ بھی شان مصطفیٰ کے لیے۔ دونوں میں کیسی شان ہے؟ آقا کے بیٹے زندہ ہوتے اور جوان ہوتے اللہ آپ کو اپنے پیروں کے بیٹوں کی جوانی دکھائے، اللہ آپ کو اپنے مشائخ کے اولاد کی جوانی دکھائے، بیٹے پیر کے ہوں یا بیٹے نمبردار کے ہوں، بیٹے چودھری کے ہوں یا بیٹے اپنے خاندان کے ہوں، بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں، بیٹے باپ کا وارث ہوتے ہیں، بیٹے باپ کا پرتو ہوتے ہیں۔ میرے آقا کے بیٹے جوان ہوتے تو بتائیے صحابہ کس نظر سے ان کو دیکھتے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نے فرمایا میرا بھی کوئی بیٹا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن نے فرمایا وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، قربان جائیں میرے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا اللہ کا کوئی صاحبزادہ ہوتا، آسان لفظوں میں استعمال کر دوں، اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا اول العابدین، سب سے پہلے میں محمد اس کی عبادت کیا کرتا۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا، عیسائیت کا رد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر یہ عقیدہ غلط ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں محمد اسے سجدہ کرتا۔ یہ بیٹا ہونا اتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، جس کا بیٹا ہوتا ہے اسی کا پرتو ہوتا ہے، اصل کا عکس اسی میں ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے حضور کا بیٹا ہوتا، صاحبزادے سگے ہوتے میرے آقا کے، جوان ہوتے تو کیا عالم ہوتا۔ ان صحابہ میں کہ جس اونٹنی پہ آقا بیٹھتے تھے اس اونٹنی کو چوما کرتے تھے، جو بال آقا سے کٹتے تھے اس پر جان فدا کر دیتے، جو لعاب میرے آقا کے لبوں سے نکلتا تھا اپنے چہروں پہ ملتے تھے، جو جوتا حضور کے پاؤں پہ لگتا تھا اسے سر پہ رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جو جوتا، جو بلغم، جو بال، جو پسینے کا اتنا عشق اور فریفتی کا اظہار کر دے، ذرا بتائیے اگر میرے آقا کا کوئی صاحبزادہ ہوتا تو صحابہ کرام کے عشق کا کیا عالم ہوتا۔ بہت ساری حکمتوں میں یہ ایک حکمت تھی، مگر میرے آقا فیصلہ فرما گئے۔ صحابہ نے تعزیت کی، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، بہت افسوس ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لو آشا، اپنے بیٹے ابراہیم کے، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا اور وہ جوان ہوتا، لکانا صدیقا نبیا، تو میں محمد کہتا ہوں اگر میرا بیٹا مرد بن جاتا، جوان ہوتا، تو ضرور بضرور اللہ اسے نبی بناتا۔ یہ کسی مولوی کی تشریح نہیں، یہ کسی امام کی تخریج نہیں، یہ کسی صحابہ کا فیصلہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو اللہ اسے نبوت عطا فرماتا، مگر کائنات میں سب سے قیمتی چیز ختم نبوت تھی کہ میرے مصطفیٰ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس بات کی حفاظت کے لیے پیارے بیٹے لے لوں گا، صبر آپ نے کرنا ہے۔ سو بیٹے دیے بھی شان مصطفیٰ کے لیے اور لیے بھی شان مصطفیٰ کے لیے۔ فراغت اور وقت سے فائدہ لیتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا جب بیمار ہوا، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی کہ آج ہم میلاد مناتے ہیں اور اتنے سرشار اور خوش کیوں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جب بیمار ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ نے پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ دعا کیجئے ہمارا بیٹا صحت مند ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ غلط سوال نہیں کرتی، وہ عالمہ فقیہ، نبی کی بیوی اور ہماری ماں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دعا کیجئے بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ کٹے ہوئے ہاتھ مصطفیٰ کے لعاب سے جڑ جاتے ہیں، کٹی ہوئی گردنیں
نبی کی دعا سے جڑ جاتے ہیں، پڑے ہوئے جنازے تیار مصطفیٰ کی دعا سے زندہ ہو جاتے ہیں. کوئی ایک دو واقعات نہیں. کھائی ہوئی بکری کی طرف مصطفیٰ اشارہ کریں تو کھائی ہوئی بکری زندہ ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے بیٹا صحت مند ہو جائے. آقا تشریف نہ لائے. وہ ایک بیٹا حضور کا وصال فرما گیا. حضور نے فرمایا جنازے کی تیاری کی جائے، کفن پہنا دیا جائے. ام المومنین حضرت عائشہ نے راستہ روک لیا. فرمایا یا رسول اللہ میں عائشہ جانتی ہوں ہر نبی کے پاس ایک خاص دعا ہوتی ہے. ویسے تو اللہ مومن کی دعا بھی رد نہیں فرماتا. ولی اور نبی کا تو بہت بلند درجہ ہے. میں بات کر رہا ہوں ایک خاص عنایت کی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں عائشہ جانتی ہوں ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے، اس میں وہ رب سے جو مانگ لے رب عطا فرما دیتا ہے، جو مانگ لے رب عطا فرماتا ہے. جب حضرت عائشہ نے دلیل دی فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹا تھا ہمارا، وہ فوت ہو گیا، خدا را وہ جو دعا، وہ جو کلمات، وہ جو موقع آپ کے پاس ہے، دعا مانگیے بیٹا زندہ ہو جائے. چونکہ جانتی ہے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو مرا ہوا بیٹا زندہ ہو جائے گا. مگر حضور چپ، آنکھوں میں آنسو آ گئے. دلیل کا جواب تو دینا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے سچ کہا ہے، میرے پاس وہ موقع، وہ دعا ہے کہ اگر میں مانگوں تو میرا بیٹا زندہ ہو جائے. مگر سن اے عائشہ، وہ دعا میں محمد نے کسی اور کے لیے سنبھال کے رکھی. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بندہ اپنے بیٹے کو پانی کا گھونٹ نہ پلائے، بیٹا پیاس سے بلک رہا ہو اور باپ کہے یہ پانی میں کسی اور کو دوں گا تو فیصلہ ہو چکا ہے بیٹے سے زیادہ کوئی پیارا ہے. ایک گھونٹ بیٹے کے پانی دینے سے زندگی بچ رہی ہے، مگر وہ ایک گھونٹ پانی کسی اور کے لیے. عائشہ وہ دعا محمد کے پاس ہے مگر میں نے کسی اور کے لیے رکھی ہے. اب حضرت عائشہ حیران ہو گئی یا رسول اللہ بتائیے بیٹے سے زیادہ عزیز کون، ایک بیٹے سے زیادہ عزیز کون؟ بیٹا فوت ہو جائے گا، نرینہ اولاد آپ کی نہیں ہوگی. میرے آقا نے فرمایا تو پھر سن، روز حشر ہوگا، نیک لوگ اپنے نماز روزہ کی وجہ سے جنت کی طرف چلے جائیں گے، میرے کچھ گناہگار امتی اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار ہو جائیں گے. اللہ انہیں دوزخ میں بھیجنے کا اعلان کرے گا. میں محمد سر سجدے میں لگا کے کہوں گا مولا بیٹے کی زندگی نہیں مانگی تھی، دعا بچائی تھی، اس دعا میں ساری امت کی بخشش کا سوال کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت مصطفیٰ اور تاجدار ختم نبوت. کوئی تو دکھا دو جو دنیا میں ایسا ہو کہ نرینہ اولاد امت کی بخشش پر قربان کر رہا ہو، اپنی اولاد قربان کر رہا ہو. یہ تو ایک ابراہیم ہے. ذرا صبر کرو، تمہارے دین اور بخشش کے لیے مصطفیٰ کربلا میں 72 تن تم پر قربان کر دیں گے. اللہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد. حاضرین مکرم، موت کو اتنی ڈاڈی شے نہیں کہ اپنی مرضی سے کربلا آ جائے، اپنی مرضی سے مصطفیٰ کے گھر آ جائے. اسی لیے وفات کا شوق نہیں، میلاد کا جشن منائیں گے کہ ہمارے آقا پیدا ہوتے ہی پہلی سانس میں بھی میری بخشش کی دعا مانگ گئے، اپنی اولاد بھی میری بخشش کے لیے قربان کر گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب محبوب کو ہم نے قبر میں رکھا، جب آقا کو ہم نے قبر میں رکھا، آخری لمحات تھے، اس کے ہاتھوں مجبور ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں قریب جا کے چہرے سے کفن ہٹایا کہ آخری بار دیکھوں تو قبر میں نبی مکرم کے لب ہل رہے تھے. حضرت ابو بکر قریب گئے اور کان قریب کیا، وہاں میرے آقا فرما رہے ہیں یا رب امتی مولا میں تو پردہ کر رہا ہوں، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. آخر اس نبی سے والہانہ اس کا اظہار کیوں نہ کیا جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں نہ بتایا جائے، جھنڈیاں اور چراغاں کیوں نہ لگایا جائے کہ ہم نکو سامے نہیں، ہمارے آقا
اللہ وہ آقا ہے کہ آنے سے پہلے بھی ہماری فکر، جانے کے بعد بھی ہماری فکر. پھر فرمایا فکر نہ کرنا، پل صراط تک تم آ جانا، آگے گزارنا مصطفیٰ کا کام ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اب یہاں تک تھی عشق اور محبت کی بات، اب ذرا علمی بات کی طرف توجہ چاہوں گا. محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اب لیکن کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تو آتا ہے پچھلی بات کی تردید کے لیے، لیکن تو اردو عربی میں بٹ انگلش میں آتا ہے پچھلی بات کی نفی کے لیے یا تشریح کے لیے یا غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے. علماء قرآن تشریح فرمائیں لیکن ہٹا دیں، جملہ پھر بھی پورا ہے. محمد مصطفیٰ مردوں کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہیں. کتنا پیارا جملہ ہے. لیکن رب نے لیکن ولیکن ڈالا. ولیکن کہاں کیا جاتا ہے؟ میں کہوں مفتی صاحب اچھے استاد ہیں لیکن ڈرائیور نہیں. اب مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ ایک بات، مفتی صاحب ڈرائیور نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اب میرے جملے پہ غور کیجئے، مفتی صاحب ڈرائیور نہیں لیکن عالم دین ہے. وہ میں کوئی اگلی اعلیٰ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اسی لیے کہ پچھلے کی تشریح ہو جائے، تردید ہو جائے، بات واضح ہو جائے، تب مجھے لیکن کی ضرورت پڑنی پڑے گی. یہاں کیوں پڑی؟ کیا باپ ہونا اور نبی ہونا دو متضاد چیزیں ہیں؟ جو مکینک اور عالم دین ہو سمجھیں کہ دو متضاد چیزیں ہیں. کیا باپ ہونا اور رسول ہونا دو متضاد چیزیں ہیں؟ کہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. کیا باپ جو ہو مردوں کا وہ رسول نہیں ہو سکتا؟ مولا ایسا ہے تو آدم علیہ السلام بابا بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے بابا بھی ہیں، نبی بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام بابا بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو تیرا حبیب بابا بھی ہو سکتا تھا، نبی بھی ہو سکتا تھا. کہ بات یہ نہیں ہے کہ ابویت اور رسالت ایک دوسرے کے خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے، اگلی بات سمجھو کہ دنیا جانتی ہے وراثتیں چلتی ہیں بیٹوں سے، چودراہٹیں قائم رہتی ہیں بیٹوں سے، نمبرداریاں قائم رہتی ہیں بیٹوں سے، شجر نسب قائم رہتا ہے بیٹوں سے، خاندان قائم رہتا ہے بیٹوں سے. بیٹے مر جائیں تو اگلے کہتے ہیں بوا بند ہو گیا جائے. بیٹا بند ختم ہو جائے تو محکمہ مال شجرہ بند کر دیتا ہے، وراثت ختم ہو جاتی ہے. دنیا کے سارے مقام بیٹوں کے محتاج ہیں، اور میرے آقا کا بیٹا فوت ہوا تو دنیا والوں نے تانا دیا اب کیا بنے گا؟ بیٹے نہیں ہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ ان کا نام زندہ نہیں رہے گا، مٹ جائے گا. ہاں محمد مصطفیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ظاہری وراثت سنبھالے، جو ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے. تمہارے منصب میں بیٹوں کے موجود، دنیا والے دیکھتے رہنا. بیٹے مصطفیٰ کے نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کی رسالت کے ڈنکے قیامت تک چمکتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. بیٹے نہیں ہیں مگر رسالت کو بارے میں بے فکر ہو جائیے. محمد مصطفیٰ مردوں کے باپ نہیں ہیں لیکن پھر بھی رسول ہے، پھر بھی ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت ہیں. بیٹے رب نے لے لیے، قیامت تک گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے رسالت کے نعرے اور جھنڈے نظر آئیں گے تمہیں. وہ اور ہیں جن کے بیٹے نہ ہوں تو نام مٹ جاتے ہیں، وہ اور ہیں جن کے بیٹے نہ ہوں جن کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کمبینیشن تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے باپ نہیں لیکن فکر نہ کرنا، نام قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی آخری کنکلوژن میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر پہلے دو لفظوں کی تشریح رکھتا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں تک ہم نے آیت سمجھ لی. لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں.
نوجوان نسل بزرگ تشریف فرما ہیں، علم سے تعلق رکھنے والے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ان دونوں میں خاص عموم خصوص مطلق کا تعلق ہے. یہ بات ذرا گہری ہو گئی، عالمانہ ہو گئی، چلو آسان کر دیتا ہوں. جو شخص ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ ماسٹر ضرور ہوتا ہے. جو شخص پرنسپل ہے وہ پروفیسر یا ٹیچر ضرور ہے. جو شخص شیخ الحدیث ہے وہ عالم اور مفتی ضرور ہے. یہ نچلے درجے ہیں، وہ عالم دین ہیں. جو شخص پورا قاری ہے وہ حافظ ضرور ہے. اگر میں کہوں قاری صاحب تو مطلب میں اس کو حافظ بھی مان رہا ہوں. میں کہوں مفتی صاحب تو میں اس کو عالم بھی مان رہا ہوں. رسالت اور دو نبوت، جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے. جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. بڑی توجہ کریں گے تو اگلی ہماری ساری باتیں آسان ہو جائیں گی. نبی کتنے ہیں؟ بولیں نا نبی کتنے ہیں؟ عوام میں سے، سٹیج سے نہیں، عوام میں سے بتائیں. نبی کتنے ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ. ان ساروں کو مانو گے تو مسلمان ہوگے، نام آئے نہ آئے. ایمان تب ہوگا جب ہم ان ساروں کو مانیں گے. پیغمبر کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ پیغمبر. اور پیغمبروں میں رسول ہیں 313. جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہے. ہر نبی رسول نہیں ہے مگر ہر رسول نبی ہے. اب دونوں کا ذرا لفظی ترجمہ، یہاں دونوں لفظ کیوں لائے گئے؟ میں کہوں کہ فلاں بندہ ہیڈ ماسٹر بھی ہے اور ماسٹر بھی ہے، آپ کہیں گے علامہ صاحب بات پہلے سمجھ آ گئی تھی. میں کہوں فلاں بندہ پرنسپل بھی ہے اور ٹیچر بھی، آپ کہیں گے علامہ صاحب پہلے بات سمجھ آ گئی تھی. یہ دوسرا لفظ بلا تمثیل یہ قرآن ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں بات سمجھ آ گئی کہ میرے آقا رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. مگر پھر نبوت کا جدا ذکر کیوں کیا؟ 2 باتیں ہیں، توجہ کریں، کاش میں پوری سمجھا سکوں. لفظ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں کی رب ڈیوٹی لگاتا ہے، دونوں توحید کا درس دیتے ہیں، دونوں امت کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، دونوں لوگوں کو دوزخ سے ڈراتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں. فرق کہاں ہے؟ نبی اور رسول میں نبی بنا ہے نبا ان سے اور رسول ہے رسالہ. نبون عربی میں کہتے ہیں خبر کو. نیوز، پاکستانی چینلز کی بات نہیں کر رہا میں، اوریجنل نیوز کی بات کر رہا ہوں. نیوز وہ ہے، خبر وہ ہے جس کا پہلے سے پتہ نہ ہو. ہمارے پاکستانی رپورٹر اور چینل کی تو نیوز یہ ہے کہ آج شاہ صاحب کے ڈیرے پر ایک پنکھا چل رہا تھا، ساتھ اس کے پھر دوسرا پنکھا چل رہا تھا، پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا پنکھا بھی چل رہا تھا. یہ نیوز ہے، یہ خبریت ہے. خبر کس کو کہتے ہیں؟ اطلاع اور خبر یہ 2 جدا چیزیں. نبا ان سے خبر، خبر اس کو کہتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا، آنکھ سے، کان سے، ناک سے جس کا پتہ نہ چل سکے اور کوئی اور بتا دے. آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بتائے کہ اڈے پر بارش ہو رہی ہے، کیونکہ اچھا ایسا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، یہ خبر ہے. اور یہاں آپ کو کوئی بتائے کہ اعجاز تقریر کر رہی ہے تو آپ کے لیے خبر نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سو نبی ہے نبا ان سے. نبا ان کہتے ہیں خبریں دینے والے کو. اور میں جتنی تشریح کروں اس کا سب سے خوبصورت ترجمہ، معذرت، سب سے خوبصورت ترجمہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ نبی کون ہے؟ فرمایا نبی وہ ہے جو اس جہاں کی خبریں دے جہاں بشریت نہیں پہنچ سکتی، جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، اس جہاں کی خبریں دینے والا نبی ہوا کرتا ہے. کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے. یہ انسان کا علم، سائنس جتنی ترقی کر لے، اللہ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جنت کے بارے میں نہیں جان سکتا. کہا جو اس کی مرضی بتائے کہ وہ کب خوش ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے، ایسی ہستی کو نبی کہتے ہیں.
غیب کی خبریں دینے والا. اس ترجمے کے عربی کی کوئی ڈکشنری اٹھا لے, کوئی اختلاف نہیں. نبوت کی پہچان اور خاصہ یہی ہے, غیب کی خبریں دینے والا. اب رسول نکلا ہے رسالہ سے. رسالہ کہتے ہیں خط کو اور پیغام کو. خبر اور پیغام میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج ہم دونوں کو اطلاع. خبر یہ ہے کہ میں کہوں کہ کاشف صاحب یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہ خبر ہے. میں کہوں مفتی صاحب شاہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ خبر ہے. اور حکم کیا ہے؟ میں حکم لاؤں, مفتی صاحب شاہ صاحب بلا رہے ہیں, آپ جائیں. خبر اور پیغام میں فرق ہے. اب خبر اور حکم میں فرق ہے. رسول فقط خبریں نہیں لاتا, خبریں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں چونکہ نبی ہیں. رسول خبریں فقط نہیں لاتا, رسول رب کا پیغام لیتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتموا الحج. شراب چھوڑو, جوا چھوڑو. رسول رب کا حکم لاتا ہے, پھر نہ مانے. پھر رب نے حکم دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے مصطفیٰ رب کا پیغام پہنچا دے, نہ مانے تو اٹھے, پھر تلوار سے منوانا پڑے تو رب کا پیغام منوا کے آئیے گا. لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر مصطفیٰ, پھر رسول بات سے, قول سے, عمل سے, حتیٰ کہ جہاد سے اپنی بات منوائے. جو رب کا پیغام لائے بھی اور منوائے بھی وہ رسول ہے, اور جو صرف پیغام لائے وہ نبی ہے. اب خالق کائنات نے فرمایا محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. دو جدا کر کیا, چونکہ رب جانتا تھا کہ رسالت کا دعویٰ کوئی اتنا آسان نہیں کہ لوگ کریں گے. ہاں کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. وہ جدا ذکر کر دیا کہ اب پیغام دینے والے کو کبھی نہ ماننا. کوئی کہے کہ میرے پاس بھی رب کے پیغام آتے ہیں, چلو حکم نہیں آیا, چلو شریعت نہیں آئی, چلو رسالہ نہیں آیا, چلو وحی نہیں آئی, مگر میرے پاس بھی خبریں ہیں کہ لا نبی بعدی. میرے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں غیب کی خبریں لایا ہوں اس جہاں سے, وہ کاذب ہے, جھوٹا ہے. رب نے فرمایا میرا مصطفیٰ رسولوں کا بھی سردار ہے اور نبوت کا دروازہ بھی بند کرنے والا ہے, خاتم النبیین. اب تک میں مختصر سے وقت میں آیتوں کے لفظ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہیں. یہ آیت کے دو حصے ہو گئے. پہلے حصے میں ذات کا تعارف ہے اور دوسرے حصے میں تعلیمات کا تعارف ہے. باپ ہونا, بیٹا ہونا, یہ نجی معاملہ ہے, یہ ذاتی معاملہ ہے, یہ ذاتیات ہے. پہلے حصے میں حضور کی ذات کو ڈسکس کیا اور آیت میں واو لیکن کے بعد حضور کی تعلیمات کو ڈسکس کیا ہے. بڑا توجہ چاہوں گا. رسالت اور نبوت یہ تعلیمات ہے من اللہ, اور اس سے پہلے حضور کی ذات ہے. کیا سمجھے آپ اس ترتیب سے, کیا سمجھے آپ اس ترتیب سے کہ رب نے پہلے ذات کا ذکر کیا ہے پھر تعلیمات کا ذکر کیا ہے. اور علماء کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گا پہلے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے پھر شریعت اور اسلام کا ذکر ہے. پہلے محبوب خدا کا ذکر ہے پھر حکم خدا کا ذکر ہے. اس آیت نے ترتیب سے بنا دیا کہ کسی کی غلط بات نہ ماننا. ایسا نہ ہو کہ صرف تعلیمات پہ تمہیں لگا دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ صرف کلمے پہ لگا دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں حفظ پہ لگا دیا جائے. یہ تعلیمات ہیں, ان کا نمبر بعد میں آتا ہے. پہلے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا پڑھانا, درود سیکھنا سکھانا, پہلے مصطفیٰ سے عشق کرنا. جس کو مصطفیٰ کی ذات نصیب ہو جاتی ہے تعلیمات خود بخود مل جاتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ذات مصطفیٰ کو مقدم رکھا,
تعلیمات مصطفیٰ کا بعد میں ذکر کیا کہ یہ قرآن، یہ اسلام، یہ تعلیمات بعد میں ہے، کسی کی مت میں نہ آنا، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہی توحید اور رب کا حکم ہے، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے کہ خوش آمدید۔ ہماری خوش نصیبی کہ قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں اپنے تقریر کے اختتامی الفاظ اور چند کلمات ان کی سماعتوں کے نظر، ویسے مجھ جیسے طالب علم کا آپ کی موجودگی میں بولنا نہ کوئی بنتا ہے اور نہ ہی کوئی طریقہ ہے، مگر میں آپ کے حکم کے مطابق آج سبق سنانے آیا ہوں۔ اس نسبت اور حکم نے مجھے جرأت دی کہ اتنی دیر تک میں آپ کے سامنے بیٹھا رہا ہوں، بولتا رہا ہوں۔ قبلہ اجازت ہو تو میں بات حاضرین مکرم، جس مقام تک ہم آئے کہ پہلے حصے میں ذات کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں تعلیمات کا ذکر ہے۔ ذات کو رب نے مقدم فرمایا اور تعلیمات کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اب میں آسان کر دوں، ایک طرف میلاد مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف سیرت مصطفیٰ ہے۔ سیرت مصطفیٰ کو آج میلاد مصطفیٰ پر ترجیح دی جاتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ کے زیادہ ڈنکے بجائے جائیں، اشتہار لگائی جائے اور میلاد مصطفیٰ کو بدعت کہا جائے۔ میلاد میں خالصتاً ذکر ذات مصطفیٰ کا ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ میں ذکر تعلیمات مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ یہ الوہی فیصلہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد، یہ خالصتاً ذات کی بات تھی، گھر کی بات تھی، باپ بیٹا ہونا نجی معاملہ ہے۔ رب نے نبوت اور رسالت سے پہلے ابویت کا ذکر کر کے امت کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر پہلے ہے، قرآن اور رسالت کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ اصول قیامت تک رہے گا۔ جو اس کو بدلنا چاہے گا، قرآن اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے اس کے چہرے پہ نور نہیں آئے گا۔ نور والے وہ ہوں گے جو پہلے ذات کے غلام بن جائیں گے، تعلیمات خود اس کے سینے میں گزر جائے گی۔ ذات مقدم ہے اور تعلیمات مؤخر ہے، بعد میں ہے۔ اصول ایمان یہی ہے کہ ذات کو ترجیح دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین مکرم، یہ علماء اور پھر قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں کوئی کمزور بات کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں نے آیت سے آپ کو سبق سنایا، اب دلیل سنیے کہ ذات پہلے ہے، صفات اور تعلیمات بعد میں ہے۔ آخر تک توجہ چاہوں گا، بات کلیئر ہو جائے گی۔ بتائیے جو میرے آقا کا میلاد منانے آئے ہیں، اور جس کو نہیں پتا وہ غور سے سنیں، جس کو پتا ہے وہ اس نیت سے بولے کہ ساتھ والے کو بتاؤں۔ جب پہلی آیت اتری تو آقا کی عمر کتنی تھی؟ بولیں، آپ میلاد منانے آئے ہیں، جب پہلی آیت اتری تو میرے آقا کی عمر کتنی تھی؟ بلند بولے، پچھلوں کو بھی پتا چل جائے۔ جب آقا کی عمر آیت پہلی اتری حضور پر تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ یہی راز ہے، میرا ساتھ دیجئے، یہی راز ہے، میرا ساتھ دیجئے۔ 40 سال کی عمر میں پہلی آیت اتری ہے اور اگلے 23 سال میں 6666 آیتیں پوری ہو گئی ہیں۔ 40 سال تک کوئی آیت نہیں اتری۔ اب ایک خواہش ہے نا کہ اے اللہ، میرے آقا کی عمر 30 برس ہوتی اور قرآن کا آغاز ہوتا تو صحابہ کے پاس قرآن سمجھنے کے لیے 33 سال ہوتے۔ یا میرے اللہ، اگر آقا کی عمر 20 سال ہوتی اور قرآن آ جاتا، شروع ہو جاتا، کرنا تو رب نے تھا۔ 20 سال کی عمر میں قریش مکہ کفار نے حضور کو صادق بھی مان لیا تھا، امین بھی مان لیا تھا، فیصلے کرایا کرتے تھے۔ اگر 20 سال کی عمر میں میرے آقا پر قرآن نازل شروع ہو جاتا تو امت اور صحابہ کو قرآن سمجھنے کے لیے 43 برس مل جاتے، مگر نہیں۔
40 برس تک ایک بھی آیت نہیں آئی, کسی عقیدے کا تعارف بھی نہیں کرایا, نبی اور رسول ہونا اپنی زبان سے نہیں بتایا. 40 برس کی عمر میں پہلی آیت آئی اور 23 سال میں 6666 آیتیں پوری ہو گئیں. اور صرف 6666 آیتیں نہیں, تمہارا پورا اسلام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حلال, حرام, قبر, جنت, دوزخ, ایوری تھنگ, سب کچھ اسی 23 سال میں. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت, سب کچھ اسی 23 سال میں. سارا قرآن, سارا اسلام, اوامر نہیں, اسی 23 سال میں. 40 برس تک کچھ نہیں بتایا, 23 سال میں سب کچھ بتا دیا. مولا اس میں راز کیا ہے؟ اے انسان, تمہیں وقت دیا ہے 40 سال میں ذات کو سمجھ لے. مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے 40 برس ہے. جس نے 40 برس میں مصطفیٰ کو سمجھ لیا, اگلے 23 سال میں سب کچھ وہ سمجھ جائے گا. مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے 40 سال. ذات مصطفیٰ کیا سمجھے؟ کہ یہ میرا مصطفیٰ ہے. اس سوسائٹی میں بسر کر رہا, جہاں کفر ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے, سود, جوا, سب کچھ یہاں بس رہے ہیں. مصطفیٰ کی چال, ڈھال, کال, گفتار, صورت, سیرت, شجرہ, نسب, ماں, باپ, سب کچھ دیکھ لے, سارا کچھ دیکھ لے. جب نقص نظر نہ آئے, جس دن مصطفیٰ کا پتہ چل جائے, قرآن خود سینے میں اتر جاتا ہے. اور جس کو مصطفیٰ کی سمجھ نہ آئے, اس کے دل سے منافقت نہیں نکلتی, اس کے دل سے کفر نہیں نکلتا. رب نے مصطفیٰ کو سمجھایا 40 برس, اب کہا قرآن سنا دو پیارے, جو تجھے جان گیا ہے وہ قرآن مان گیا ہے. جو مصطفیٰ کو مان گیا وہ خدا کو جان گیا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا وانظر عشیرت, میرے مصطفیٰ اپنے خاندان کو دعوت دیجئے. آج آپ اور میں میرے آقا کے خاندان کے درمیان بیٹھے ہیں. میرے آقا کو سب سے پہلے رب نے حکم دیا کہ اپنے خاندان کو حکم دیجئے. حضور کا خاندان جمع ہو گیا, اور آج بتانا یہ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آج بتانا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, آج بتانا یہ تھا کہ میں نبی ہوں, آج بتانا یہ تھا کہ کوئی جنت اور دوزخ ہے. مگر اے آقا کے عشق میں جمع ہونے والوں, آقا نے یہ نہیں بتایا اللہ ایک ہے, یہ نہیں بتایا اسلام آ گیا. میرے آقا نے مجمع جمع کر کے کہا, اے میرے خاندان والوں, مجھے جانتے ہو؟ سب اس پر حیران ہو گئی کہ مسئلے کا حل اسی میں ہے. جو مصطفیٰ کو جان گیا وہی خدا کو جان گیا ہے. جو مصطفیٰ کو مان گیا وہ رب کو مان گیا ہے. آقا کو جاننے کے بعد پھر اس بندے کو خدا جانتا ہے, پھر اس بندے کو دنیا جانتی ہے. آئیے اب تک تقریر سنائیے میں نے آپ کو. اب تک ساری تقریر سنائی ہے میں نے آپ کو, چونکہ آپ اور میں ایک جیسے ہیں, اور خطاب کا آخری حصہ میرا ہے یہاں سے ادھر سادات کی نظر, مہمانوں کی نظر, اور بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کی محبتوں کی نظر, قبلہ پیر صاحب کی نظر. اب قبلہ میں نے ان کو ابویت سمجھائی ہے, میں نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ نبوت, رسالت اور ابویت کو اللہ نے ایک لائن میں کیوں ذکر کیا, کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے پہلے فرمایا باپ نہیں اور مردوں کے باپ نہیں, لیکن اللہ کے رسول اور نبی ہیں. ان دونوں تینوں کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے, اسی کو قرآن کا راز کہتے ہیں, اسی کو بلاغت کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے کھلی ڈلی بات, وہ ہر کوئی سمجھ لیتا ہے. قرآن جب کوئی راز کی بات کہتا ہے, وجہ کا لفظ نہیں استعمال کرتا, قرآن پھر کہتا ہے والضحیٰ, کہ جس کو محبت ہوگی اسی میں چہرہ مصطفیٰ نظر آ جائے گا, اور جس کو محبت نہیں اسے تو بتانا ہی نہیں ہے. والضحیٰ, اس کو تو بتانا ہی نہیں ہے. واللیل اذا سجا, میرے مصطفیٰ تیرے زلف کا نام نہیں لوں گا, عاشق خود لیل پڑھ کے تیرے زلف تک پہنچ جائے گا. قرآن راز کی اللہ
اے سادات اور مشائخ سے محبت کرنے والے اور اے خاندان بنی ہاشم کے غلاموں سنو، یہ ختم نبوت پہ تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، ختم نبوت کے لیے تو یہ اس آیت سے بڑی بڑی تقریریں ہوگی، مگر آج سادات کے در کے غلام کی محبت سنیے کہ اس آیت میں راز کیا ہے، اس آیت میں محبت کیا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، معنی میں نے آپ کو سمجھایا، اور یہ خطاب 1.25 لاکھ صحابہ سے ہے، آپ اور مجھ سے نہیں ہے، یہ دنیا کی اعلیٰ ترین ہستیوں سے ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب ہے کہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میں اپنی زندگی کی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں، محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب اگلی بات رہنے دیجئے، محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ مرد صحابہ کرام ہیں کہ تم صحابہ کرام میں محمد مصطفیٰ کسی کے بابا نہیں۔ اب آپ جواب دیں گے میرے سوال کا اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ میں ٹینٹ کے باہر جھانکتا ہوں غور سے، سورج کی روشنی دیکھ کر کہتا ہوں یہ رات نہیں ہے۔ آیت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ طالب علم کی حیثیت سے آسان کر رہا ہوں اس کو، میں باہر جھانک کے دیکھوں اور کہوں یہ رات نہیں ہے، پھر کہوں یہ رات باہر رات نہیں ہے، اے عقل والو آپ کیا سمجھے کہ کیا ہے؟ بولے نا، آپ کیا سمجھے؟ حالانکہ میں نے تو نہ سورج کا ذکر کیا نہ دن کا ذکر کیا، میں نے تو کہا رات نہیں ہے، تو دن کا فیصلہ آپ نے خود کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو عقل دیا۔ اگر میں کہہ دیتا نا یہ دن ہے، آپ کہیں اس کا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ دن ہے، اس کا تو ہمیں بھی پتا ہے، اس میں راز نہ ہوتا۔ بہت توجہ چاہوں گا، لیکن جب میں نے کہا یہ رات نہیں ہے، آپ کی عقل دوڑی، آپ کا شعور بیدار ہوا، آپ سوچنے لگے کہہ کیا رہے ہیں کہ یہ رات نہیں ہے، آپ کی عقل نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی شعور بیدار ہو گئی، آپ کے تمام حواس جمع ہو گئے کہ رات نہیں ہے، ہاں ہاں یہ دن ہے۔ اگر یہی میں کہتا نا یہ دن ہے، آپ کا عقل بھی جامد رہتا، شعور کو بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، زبان کو بھی بولنے کی ضرورت، میں نے اطلاع دے دی یہ دن ہے، نارمل سی بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے بات کو پردے میں کیا، راز میں کیا، فلسفے میں کیا، میں کہا یہ رات نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں، عقل نے کہا بول بول یہ دن ہے، شعور نے کہا بول بول یہ دن ہے، زبان نے کہا بول بول یہ دن ہے۔ حاضرین مکرم، رب جو کہہ دے روکنے والا نہیں۔ رب نے فرمایا اے صحابہ کرام، محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اے قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے آقا کے بیٹے فوت ہو گئے، ہاں ہاں محمد مردوں کے باپ نہیں۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، رب کہنا چاہتا ہے محمد تم مردوں میں کسی کے بابا نہیں۔ گویا قرآن نے کہہ دیا وہ بابا ہے تو فاطمہ تو زہرا کے بابا ہے۔ قرآن کے آیت کے پردے میں فاطمہ کا نام بھی نہیں لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ کہنا یہی تھا کہ تمہارے آقا تو ہیں، تمہارے سید تو ہیں، تمہارے مولا تو ہیں، تمہارے محبوب تو ہو سکتے ہیں، تمہارے نبی اور رسول بھی ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان ولی، مقام جتنا بھی بلند ہو، یہ اعزاز تمہیں حاصل نہیں ہے۔ تم بابا نہیں کہہ سکتے، اور اے بابا کہے گی تو بیٹیاں مصطفیٰ کی کہے گی، بابا کہے گی تو فاطمہ تو زہرا کہے گی۔ رب نے آیت کے پردے میں نبی کی بیٹی کا ذکر کر دیا، رب نے آیت کے پردے میں مصطفیٰ کے اہل بیت کا ذکر کر دیا، اور یہاں ہو سکتا ہے خطاب سے متعلقہ نہ ہو، مگر کچھ آنکھوں کے آنسوؤں کی نظر کرتا ہوں۔ تب بھی بیٹیوں کا باپ پریشان تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اب بھی بیٹیوں کا باپ پریشان ہے کہ سوسائٹی میں اسے کیسے پالوں پوسوں، کیسے نظروں سے بچاؤں، کبھی جہیز کی پریشانی، کبھی تعلیم کی پریشانی، کبھی پردے کی پریشانی۔ باپ تب
भी परेशान था और जिंदा दफन कर लेता था। आज भी बेटियों का बाप परेशान है। बाप तो अपनी जगह पे, दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो मोहल्ले वाले अफसोस करने आते हैं, ओहो दूसरी बेटी पैदा हो गई, चलो कहीं से दम दरूद ले, अल्लाह बेटा अता फरमा देगा, कहीं से दवाई ले। 3-4 बेटियां पैदा हो जाएं तो घर में मातम बपा हो जाता है, लोग अफसोस करने आते हैं। मेरे आका के बेटे रब ने ले लिए और इस पर्दे में फरमाया मर्दों के बाप नहीं फिर भी महबूब खुदा हैं, बेटियों के बाबा हैं फिर भी महबूब खुदा हैं। बेटियों के बाप को यह आयत पुकार पुकार कर कह रही है, बेटियों के बाप गम न कर, रब को जो जितना प्यारा होता है उतनी बेटियां अता फरमा देता है। रब हर किसी को रहमतें नहीं देता, रब अपने महबूब को, देखो रब ने फातिमा तो ज़हरा जैसी हस्ती मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। रब का जो महबूब होता है उसे फातिमा मिलती है, उसे रुकैया कलसूम मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। बेटियों को रहमत समझो, रब रहमत उम्मत को देता है तो मुस्तफ़ा की सूरत में देता है, रब खानदान को देता है तो बेटी की सूरत में अता फरमाता है। और बस मेरी सारी बात पूरी हो गई कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद मुस्तफ़ा तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि वो बेटियों के बाबा हैं। लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ताजदार ख़त्म नबुव्वत हैं। यहाँ ख़त्म नबुव्वत का 20 दफ़ा नारा लगा और आज एक तालिब इल्म से उसूल सुन ले कि ख़त्म नबुव्वत से पहले आले मुस्तफ़ा का जिक्र है, ख़त्म नबुव्वत से पहले नबी के घराने का जिक्र है, ख़त्म नबुव्वत और रिसालत से पहले फातिमा तो ज़हरा का जिक्र है। ये आयत फैसला करती है कि जिसका फातिमा तो ज़हरा की आल से ताल्लुक नहीं उसका ख़त्म नबुव्वत से कोई ताल्लुक नहीं है। आल और ख़त्म नबुव्वत लाजिम मलजूम है। जो समझता है कि मैं ख़त्म नबुव्वत का सिपाही, जो समझता है मैं ख़त्म नबुव्वत का सिपाही हूँ, वो पहले आले मुस्तफ़ा के दर पे आ जाए। नबुव्वत रिसालत तालीमात से पहले नबी का घराना है। जिसको आल की कदर नहीं है कुरान कभी उसके गले से नहीं उतर सकता। ख़त्म नबुव्वत से पहले फातिमा तो ज़हरा की चादर की हया करनी पड़ेगी। अरे नादान है वो लोग जिसको अली की विलायत पे शक है, जिसको हजरत हसन के सुलह पे एतराज है, जिसको हुसैन की जिहाद पे एतराज है, जिसको फातिमा तो ज़हरा में नक्श नैब नजर आए, जिसको फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी में ऐब नजर आए वो नबुव्वत का मुनकिर है, वो रिसालत का मुनकिर है। जिसको अली की विलायत समझ नहीं आती उसे नबुव्वत समझ नहीं आती। ख़त्म नबुव्वत का एक ही उसूल है कि तू अहले बैत के दर पे आ जा, अल्लाह तुझे नबुव्वत और रिसालत का फैज़ अता फरमा देगा। हाज़िरीन मुकर्रम, आज भी मेरी खुशनसीबी कि मैं सादात उलमा की मौजूदगी में सबक सुना रहा हूँ। आखिरी बात फिर आपकी नज़र, ये जो इल्मी बात थी, ये जो राज की बात थी, ये फ़कत शाह साहब की नौकरी के लिए थी। अगली बात मैं अपने जैसे मुरीदों की नज़र कर रहा हूँ। आज हमें अच्छे सच्चे सुच्चे पीर क्यों नहीं मिलते? हमारे अब्बा अजदाद को करामतें मिल गई थी, हमें सच्चे लोग क्यों नहीं मिलते? हमें सच्चे पीर क्यों नहीं मिलते? आप क्या कहेंगे आज पीर नहीं है, आज वली नहीं है? कभी ऐसा अकीदा न रखना जो कहता है कि आज जी पीर शीर को नहीं, आज जी वली शली खत्म। वो कुरान की आयत का मुनकिर है। कोई दौर और कोई इलाका रब के वली से खाली नहीं होगा। असल बात यह है कि हम वली की तलाश में निकले ही नहीं। मैं माजरत के साथ जिनका ख्याल ये है, हम तो पीर मानते उसी को हैं जिसके तावीज से भैंस दूध ज्यादा दे वही बड़ा पीर है। जिसकी तावीज से रूठी हुई बेगम खुद घर आ जाए वो वक्त का वली बन जाता है। जिसके दम दुरूद से झूठा मुकदमा जीत जाए दुनिया उसके दरवाजे पर बैत के लिए शुरू हो जाती है। नाजायज मुनाफे वाली दुकान जिसके दम धागे से चल पड़े हम उसको वली कहते हैं। इसीलिए आज कौम जादूगरों के हाथ फंसी हुई है, आज कौम आमिलों के हाथ फंसी हुई है, आज कौम तावीज बेचने वालों के हाथ फंसी हुई है। पता है असल वली कौन है? असल
ولی وہی ہے کہ چور اس کے دروازے پہ جائے تو وہ اسی دن اسے در مصطفیٰ بھی دکھا دے، در خدا بھی دکھا دے. اور اب بھی وہ بزرگ جن کو اب تک میری باتیں مشکل لگی ہیں، بڑی توجہ چاہوں گا، اگر سنیں گے تو میرا دعویٰ ہے سال بھر مزہ آئے گا. 2 منٹ کی بات. حضرت محمد بن حنیف شیرازی، حضرت محمد بن حنیف شیرازی شیراز سے چلے اور اپنے پیر حضرت جنید بغدادی کو ملنے بغداد آئے. آپ کی توجہ ہے نا؟ مجمع والے سن رہے ہیں مجھے؟ حضرت محمد بن حنیف بغدادی اپنے شہر گاؤں سے چلے، حضرت محمد بن حنیف شیرازی شیراز سے چلے بغداد حضرت جنید بغدادی سے ملنے. اور جب کوئی رب کے ولی سے ملنے جاتا ہے نا، جتنے قدم اٹھاتا ہے رب کرم فرماتا جاتا ہے. ہر قدم مقبول عبادت رب کی رضا کی خاطر. حضرت محمد بن حنیف شیرازی فرماتے ہیں پیر کی زیارت کی سرشاری میں نکلا، 40 دن سفر کیا. کتنا سفر کیا؟ بغداد قریب آ گیا، پیاس سے برا حال تھا، گرد و غبار تھی. چاہا کہ پیر کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے وضو کر لوں، پانی پی لوں. حضرت محمد بن حنیف بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں گیا، کب پانی ملے گا؟ وضو کرنا ہے، پینا ہے. گاؤں والوں نے کہا وہ سامنے کنواں ہے، جتنا مرضی لے لے. پیر سے ملنے جا رہا تھا، ایسے ہوٹل اور وہ تو ہوتے نہیں تھے، پیر سے ملنے جا رہا تھا کہ وہ کنواں ہے، پی بھی لے اور وضو بھی کر لے. جب جانے لگے کنواں نظر آ گیا، مگر کنویں پر رسی اور ڈول نظر نہیں آئی. کہا اے گاؤں والوں، پانی نہیں دیتے، ڈول اور رسی تو دے دو. کسی نے ڈول دیا، کسی نے رسی دی اور لے کے کنویں پہ گیا، مگر وہاں حیران ہو گیا کہ کنواں لبالب بھرا ہوا ہے. ڈول کی تو ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پانی نیچے ہو. وہ گیا تو کنواں لبالب بھرا ہے اور ایک بکری پانی پی رہی ہے، گھٹنے لگا کے بکری کنویں سے پانی پی رہی ہے. حضرت محمد بن حنیف شیرازی فرماتے ہیں ڈول بھی رکھ دیا، رسی بھی رکھ دی کہ اب پانی بھرا ہوا ہے تو ڈول اور رسی کی کیا ضرورت. جب کنویں کے قریب گئے، بکری پانی پی کے گئی اور پانی ڈراؤن نیچے جانا شروع ہو گیا، کنویں میں پانی بیٹھ گیا. حضرت محمد بن حنیف شیرازی فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا کوئی لہر ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے کنویں بیٹھے گا پھر اوپر آ جائے گا. انتظار کرتا رہا، پانی نیچے جاتا رہا اور آتا رہا. اب دیر ہو گئی تو پتہ ہے ہم بے صبرے ہوتے ہیں، شکوہ کیا واہ مولا تیری اچھی تقسیم ہے، ایک بکری کے لیے کنواں بھرا ہوا تھا اور ایک مومن آیا تو کنویں نے پانی نیچے کر لیا. شکوہ کیا کہ واہ مولا بکری کو کنواں پانی دے رہا تھا اور محمد بن حنیف کندی آیا، شیرازی آیا تو پانی نیچے چلا گیا. جب شکوہ کیا غیب سے آواز آئی محمد بن حنیف شکوے کیوں کرتا ہے؟ کنویں نے بکری کو پانی دیا، وہ پی گئی اور اب تیرے بار پانی نیچے تو رہے، شکوے کیوں کرتا ہے؟ کہا مولا کیوں؟ کہا بکری آئی تھی تو رسی اور ڈول لے کے نہیں آئی تھی، بکری رسی اور ڈول کے بغیر آئی تھی اسی لیے وہ پی گئی. تو ڈول اور رسی مانگ کے آیا. سجدے میں گرا، توبہ کی کہ مولا میں سمجھا نہیں. اب جب توبہ کی کنواں پھر بھر گیا اور پانی باہر نکلنے لگا، وضو کیا، پانی پیا. اب دیکھتا ہے کرامت، دیکھتا ہے کوشش ہوتی ہے میں پہلے پیر صاحب کو سناؤں. دوڑ کے گئے کہ آج میں قبلہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کو، جنید بغدادی اپنے پیر کو یہ واقعہ سناؤں گا. سامنے گئے کہ اب میں بتاتا ہوں کہ اس طرح کنویں سے پانی باہر آ گیا. سامنے آئے، سلام کیا. جنید بغدادی نے دیکھا تو دیکھتی کہا آپ کی زبان میں بات کروں، ہووے مرید بغدادی تھا تے ودا لبھے ڈول تے رسیاں.
قدموں میں گر گئے. جنید بغدادی نے بتا دیا کہ پیر کامل جب تھا کہ بغدادی اگر تو ڈول اور رسی لے کے نہ آتا تو جہاں آ رہا تھا کنواں اتنا پانی دیتا کہ پورے علاقے میں سیلاب آ جاتا تھا. آج ہمیں ولیوں پر اعتبار نہیں رہا. آج رسی اور ڈول اور ظاہری اسباب کی طرف توجہ ہے اور دنیا کی منفعت کے لیے آج میڈیا نے, سوشل میڈیا نے اور نام نہاد فیس بک کے مفتیوں نے ہمیں میلاد اور ولایت کے بارے میں شکوک و شباب میں مبتلا کر دیا. یہ در وہ در ہے جہاں عقل گھر چھوڑ کے آنا پڑتی ہے. یہاں وجد اور عشق کا سودا ہوتا ہے. دعا گو ہوں ادھوری گفتگو اور اس ادھورے سبق پر میں قبلہ شاہ صاحب کا مشکور ہوں, سادات کا مشکور ہوں, علماء کرام کا مشکور ہوں کہ آپ کی محبتوں کی نظر میرے طالب علمانہ الفاظ اور شمع خراشی پر معذرت. دعا کرتا ہوں روز حشر بھی فاطمہ الزہرا کے بابا اور آپ کی آل کی قدموں میں اللہ جگہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ.